नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जिसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से नवाजा। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला इसमें जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और नाज़रीन अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देते हैं। नाज़रीन, बेजुबानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे जब आता है अपनी उम्मत को तो गुनाहगारों को तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर और मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस चौधरी। आज हमारे प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे पैगाम रमज़ान के प्रोग्राम में मेहमान बने हैं डॉक्टर रियाज हमदानी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ हमारे दूसरे मेहमान सना खां मौजूद हैं, जो कि फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब के शागिर्द ख़ास और तरबियत याफ्ता हैं जनाब रमज़ान सोहरवर्दी साहब। हम आपको टाइम्स नाउ के स्टूडियो और पैगाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। जी हमदानी साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का करम। आप और रमज़ान साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमदानी साहब, जैसे कि रमज़ान है और रमज़ान अपने साथ बहुत ही फजीलतें लेकर आता है, बरक़ात लेकर आता है और इसकी शान ही अलग होती है। जी मुक़द्दस, बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है जिसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से नवाजा। क्या ख्याल है, अब बढ़ते हैं हम अपने मेहमानान गिरामी कद्र की जानिब। हाँ जी बिल्कुल। तो हमदानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे रमज़ानुल मुबारक है तो रमज़ानुल मुबारक आता है, आपकी क्या मसरूफियात आती हैं और कैसा गुजरता है? अच्छा, इस दफ़ा तो अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि मैं जो 15-20 साल पहले जिस तरह इबादात में कुछ अमल थे उसमें मसरूफ़ रहा और ख़ास मेहनत शगफ रही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के हवाले से, तो मुझ पे इस दफ़ा ख़ास करम है कि मैं अपनी इबादात जो है वो बड़े खुशबू खुजू के साथ कर रहा हूँ और खुशी भी है कि थोड़ा बहुत इंसान भटक भी जाए तो फिर रब की तरफ लौट आता है। ये रब का ख़ास करम है कि इस दफ़ा मुझे ख़ास समझकर ख़ास मौक़े दिए कि मैं अपने रब की तरफ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू करूँ और मैं सुकून भी इस हवाले से महसूस कर रहा हूँ माशाअल्लाह, और रब का ख़ास करम भी। जी अच्छा हमदानी साहब, आप साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपने कौन कौन से प्रोग्राम करवाए हुए हैं? अच्छा, प्रोग्राम तो खैर काफ़ी पिछले अरसे में हमने करवाया, लेकिन एक प्रोग्राम बड़ा ख़ास रहा। अच्छा, वो था मुकाबला हुस्न आज़ान, अल्लाह और माशाअल्लाह। उसमें हमने एक ख़ास जो चीज़ मुनफरिद जो उसमें ख़ास बात ये थी कि जो मदारस के बच्चे थे उनके मबैन मुकाबला हुआ। जी और मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुख्तलिफ मदारस के बच्चे हैं उनकी सलाहियतें वो भी इस माशरे का अहम हिस्सा है, तो उनको आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे हमने मौका दिया था और उन्होंने उस मुकाबला हुस्न अज़ान में हिस्सा लिया। वो एक हमारा ख़ास प्रोग्राम जो मुझे था। याद है। जी। बाकी ज़ाहिर है मुख्तलिफ तकरीबात जो है रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के अतबार से वो भी गाहे बगाहे चलती रहती है। जी हमदानी साहब, इसी के साथ अगर थोड़ा सा पीछे चला जाए, आपके बचपन में चले जाए, जब आप बच्चे थे और रमज़ान मुबारक आता था, आप रोज़े रखते थे, तो तब का एक्सपीरियंस क्या था और अब का एक्सपीरियंस क्या है? सच बोले, बचपन की ज़माने की बात है। सच बोले कि बचपन में कभी रोज़ा रखा और छुपके से पानी अच्छा, मुझे पी याद है कि बचपन के दिनों में एक तो रमज़ान मुबारक शदीद गर्मी के दिनों में हुआ करता था और मुझे खेलने का बहुत शौक था। जी क्रिकेट खेलते, यही एक जो शौक था वो रोज़ा सुबह रख भी लेते। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब 6ठी-7वीं में पढ़ते थे हम। रोज़ा रख लिया, अब वालदैन को भी पता रोज़ा रखा हुआ है, खेलना भी ज़रूरी था। खेल के दौरान पता नहीं क्यों, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि हम तरीके से वुज़ू मतलब पानी जो है वो भी पी लेते
لیکن وہ ایک عجیب سا اب محسوس ہوتا ہے کہ بچپن کے دنوں میں ہم کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے، لیکن اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ والدین کی تربیت تھی، روزہ جو ہے لازمی رکھتے رہے. جی لیکن بچپن کی اسے آپ شرارت سمجھیں، غلطیاں سمجھیں، جی جی وہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ اب چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے. جی بالکل. تب نادان تھے لیکن اب جو ہے بڑے ہو گئے. اچھا حمدانی صاحب، ہمارے ساتھ مہمان ثنا خان موجود ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان سے نعت رسول مقبول سن لیں؟ جی جی، یہ جی ساہیوال رمضان کا صاحب معروف نام اپنی ہے جی، پہچان ہے ساہیوال کی، ضرور سنیں ان سے. جی رمضان صاحب اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو نعت رسول مقبول پیش کیجیے. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں. ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں. حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے. حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے. خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں. خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں. جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ. جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ. راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں. راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں. ہو کبھی اور کبھی روضہ پاک بارے دیگر، ہو کبھی کعبۃ اللہ پیش نظر، اور
کبھی روضائے پاک بارے دیگر، یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں، یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے، اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں، اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں، ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ماشاءاللہ، دوسرا اپنا کوئی سہارا نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ جی ابو بکر، اسی کے ساتھ دوبارہ بڑھتے ہیں حمدانی صاحب کی جانب۔ حمدانی صاحب، جیسے ہم صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر سحری کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر سارا انتظار میں رہتے ہیں کہ کب روزہ افطار ہوگا، تو افطاری میں آپ کو کھانا کیا پسند ہے؟ اچھا، میری اس حوالے سے بڑی مختلف عادت رہی ہے۔ مجھے یاد ہے لڑکپن میں، جوانی میں، جب اپنے گاؤں میں افطاری کا موقع ہوتا تھا تو سبھی افطاری کر رہے ہوتے، اور مجھے فکر ہوتی تھی کہ میں کب چولہے پہ جاؤں، ماں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ تو افطاری سے زیادہ مجھے فکر ہوتی تھی کھانے کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ افطاری اگر بندہ زیادہ کر لے چیزیں، سموسہ پکوڑا وغیرہ جو کھانے کا شوق ہوتا ہے، اس سے پھر ایک تو پیٹ بھر جاتا ہے، پھر کھانے کا وہ اس طرح کا وہ افادیت بھی نہیں رہتی۔ ہاں جی، ایسا ہوتا ہے کہ کھجور اور پانی پی لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل فل ہو گئے ہیں۔ جی 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 حمدانی صاحب، پروگرام کا جو ہے وہ وقت اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو پیغام رمضان اور راہ حق کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس ماہ مقدس کی جو حقیقت ہے، جو روح ہے، اس کو سمجھنے کا میرے خیال میں ہمیں ایک موقع اللہ میاں نے دیا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ ایک تو ہم اپنے اندر تلاش کریں احساس کو، اخلاص کو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، ہم کس حد تک اس عظیم ہستی کو رجوع کرتے ہیں، پھر ان احکامات کو، ہدایات کو کس حد تک مانتے ہیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہم تک پہنچے۔ پھر اس سے ہٹ کر ایک اور بڑی اہم چیز، ایک تو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے، اس سے ہٹ کر ایک بہت ہی اہم سماجی اعتبار سے جو چیز دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو دیکھیں، ہم انسانیت کا سوچیں۔ یہ ایک سطح پہ پیغام بھی ہے، اس بھوک کا فلسفہ جو ہے، ہم دکھی انسانیت جو ہے اس کی خدمت کا جذبہ جو ہے اس کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں اپنے اندر، ہم غریب جو لوگ ہیں ان کا احساس کر سکتے ہیں، مسکینوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے پہلو ہیں اس ماہ مقدس کے۔ آپ اللہ رب العزت کی طرف خود کو رجوع کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جو ہے اس کی طرف خود کو اس سطح پہ لے جائیں کہ آپ انسانیت کو، لوگوں کو اپنے قریب لائیں، ان کی خدمت کریں،
اور ان کے لیے کوئی ایسا کام کر جائے کہ آپ اپنی موت کے بعد بھی امر ہو جائے. بہت شکریہ حمدانی صاحب آپ کا بھی اور رمضان صاحب آپ کا بھی, اور ٹائمز ناؤ کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اور مل کر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد ابو بکر اور مقدس چودھری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. کھانے کے معاملے میں کوئی چانس نہیں لینا چاہیے, اور اچھے کھانے کا سیکرٹ اس کے فریش انگریڈینٹس میں ہے, اور اس کھانے کو مزیدار اور صحت مند بنانے کے لیے ملاوٹ اور کیمیکل سے پاک 100% خالص آٹا ہونا چاہیے, یعنی اسپیشل سپر آٹا ہیرا, a product of مہتاب فلور ملز, جو نام ہے اعتماد کا. اسپیشل سپر آٹا ہیرا میں ہے فائبر, آئرن اور نیوٹرینٹس جو بنائے آپ کی روٹی کو ایک دم سافٹ اور فریش. اسپیشل سپر آٹا ہیرا, ہول سیل ڈیلر شانی ٹریڈرز, ساہیوال, 0300 9691 259. کراکری کی خریداری اب نہ ہوگی جیب پر بھاری. خرم کراکری اینڈ ہول سیل ڈیلر, گھر بھر کی تمام کراکری کی خریداری ہوگی سہولت, آسانی اور کفایت شاری سے, اور وہ بھی ہول سیل ریٹس پر. امپورٹڈ ڈنر سیٹ, ٹی سیٹ, واٹر سیٹ, سوپ سیٹ, سٹین لیس اسٹیل کے برتن, امپورٹڈ تھرمس, نان سٹک سیٹ کی وسیع ترین ویرائٹی, سلور اسٹیل کے برتن, میلامائن کے تمام برتنوں کی مکمل ویرائٹی, گھر بھر کی ضرورت کی تمام معیاری الیکٹرانک مصنوعات جن میں مائکرو ویو اوون, جوسر, بلینڈر, فوڈ فیکٹری اور وہ تمام اشیاء جو آپ چاہیں. ہول سیل کی معیاری خریداری کرنے کے لیے دکاندار حضرات رابطہ کریں. جہیز کی مکمل خریداری پر خصوصی ڈسکاؤنٹ, کشادہ پارکنگ ایریا. تو آج ہی تشریف لائیں اور خریداری کریں. بے شمار ویرائٹی اور مارکیٹ کے مقابلے میں سب سے کم گارنٹیڈ ریٹس پر. خرم کراکری اینڈ ہول سیل ڈیلر, سٹی پوسٹ آفس روڈ, نزد انصار گلی, ساہیوال. 0300 9696 702 0321 9696 702.